بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج حضرت عزیر علیہ السلام کا قرآنی واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور مشرکانہ حرکتیں حد سے بڑھ چکی تھیں۔ ہر طرف ظلم و ستم اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام کے ذریعے بنی اسرائیل کی اصلاح کی اور ہدایت دی کہ وہ ان حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ سابقہ قوموں کی طرح ان کو عذاب الہی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ لیکن بنی اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا کہ بخت نصر ایک کافر بادشاہ جس نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا، ایک شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا، بہت زیادہ لوٹ مار کی اور 1,00,000 لوگوں کو اپنا قیدی بنا لیا۔ ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے، لیکن وہ ابھی بچے تھے۔ اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر تباہ و برباد کر دیا، تمام کتب خانے جلا ڈالے جس میں تورات کے نسخے بھی شامل تھے۔ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا۔ اس وقت کے بادشاہ نے اس کی پرورش کی اور اسے سلطنت بابل کا گورنر بنا دیا اور یہ دنیا کا بہت بڑا بادشاہ بنا، اس لیے اسے بخت نصر کہا جاتا ہے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام بخت نصر کی قید سے آزاد ہوئے تو بھرپور جوان ہو چکے تھے۔ رہائی کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام ایک گدھے پر بیٹھ کر اپنے شہر کی طرف واپس آئے تو شہر میں ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور رو پڑے، اور ان کو کوئی انسان وہاں دکھائی نہ دیا۔ ہاں، یہ دکھائی دیا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر ان پھلوں کو توڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ عمارتیں ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں اور بیت المقدس کی عمارت بھی ویران ہو چکی تھی۔ یہ سب دیکھ کر ان کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ اتنی تباہی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو آباد کرے گا۔ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا اور انگور کے شیرے کو اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھا، پھر ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے درند، پرند، چرند اور جن و انس سب کی نظروں سے اوجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا، اور 100 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اتنے وقت میں بہت سے بادشاہ گزرے جنہوں نے بیت المقدس کی عمارت دوبارہ تعمیر کروائی، شہر آباد کیے، بہت سے باغات لگا کر شہر کو پہلے کی طرح زیادہ خوبصورت اور بارونق بنایا۔ 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا تو اللہ پاک نے وحی بھیجی۔ فرشتے نے پوچھا، عزیر علیہ السلام آپ کتنا عرصہ سوئے رہے؟ انہوں نے فرمایا، صبح کے وقت سویا اور اب عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ تو فرشتے نے فرمایا، نہیں، آپ پورے 100 برس سوئے رہے۔ اب اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیں کہ آپ کا کھانا بالکل تازہ ہے اور آپ کا گدھا مر چکا ہے، بلکہ اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ کر بکھر چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے عزیر علیہ السلام کو دکھایا کہ دیکھو، ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا
کہ میں یقین اور ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا، تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں، البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے کہا، جی ہاں، مگر عزیر تو برسوں پہلے گزر چکے ہیں، تب سے کبھی کسی نے ان کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا، پھر زندہ کیا۔ تو بڑھیا کہنے لگی، عزیر تو اتنے باکمال تھے، ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو اللہ سے دعا کریں میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے اور میرا فالج ختم ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو بڑھیا بالکل تندرست ہو گئی۔ اس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں۔ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کی طرف گئی۔ وہاں سب لوگ موجود تھے۔ آپ علیہ السلام کے چند پوتے بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہاں بڑھیا نے اعلان کیا کہ یہ عزیر علیہ السلام ہیں، مگر کسی نے یقین نہ کیا۔ اتنے میں حضرت عزیر کے ایک بیٹے نے کہا، میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان چاند کی شکل کا ایک نشان ہے۔ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو نشان موجود تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات زبانی یاد تھی۔ پھر لوگوں نے کہا، اگر آپ عزیر ہیں تو تورات زبانی سنائیے۔ آپ نے بلا جھجک پوری تورات سنا دی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ عزیر علیہ السلام نے تورات صحیح پڑھی ہے یا نہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا، میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جب بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تھا تو کسی نے انگور کی بیل کے نیچے تورات کا ایک نسخہ چھپا دیا تھا۔ جگہ تلاش کرنے پر تورات کا نسخہ ملا، تو نسخہ حضرت عزیر علیہ السلام کے حرف بحرف یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ عجیب و غریب ماجرا دیکھا تو کہنے لگے، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا، چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل و کفر عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان کے اندر، ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں اور ان کے کفن بھی میلے نہ ہوں، تو ایسا بالکل ہو سکتا ہے، بلکہ بار بار ایسا ہوا ہے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے۔ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔